جب توحید کی دعوت دی، جب ایک اللہ کی دعوت دی، تو پورا قوم قبیلہ جو اللہ کے نبی کا تھا، سب رشتہ دار اللہ کے نبی کے تھے اس علاقے میں، لیکن وہ سب آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ کو سچا پایا ہے۔ اگر آپ اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے لشکر ابھی حملہ کرنے والا ہے تو ہم مانیں گے یقیناً آپ سچے ہو اور آپ کی بات سچی ہے۔ اتنا یقین، اتنا اعتماد تھا اللہ کے نبی پر، لیکن جب ایک اللہ کی دعوت دی تو دشمن بن گئے۔ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ نبیوں کے دادا تھے، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، تینوں کی لڑیاں اسی ابراہیم علیہ السلام پہ ملتی ہیں۔ جب دعوت دی آزر کو تو سگا باپ تھا لیکن وہ دشمن ہو گیا، کہنے لگا لار جمن تک میں تیرے کو پتھروں سے مار مار کے رجم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا، تو یہاں سے چلا جائے۔ اپنے والد کو چھوڑ دیا۔ نبیوں نے اللہ کے لیے اپنا سب قربان کیا، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک قیامت تک کے آنے والے لوگوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنا لو، نمونہ بنا لو۔ نہیں بنا سکتے اس جیسے بننے کی کوشش کرو۔ جب تم کوشش کرو گے تو کامیابی کی طرف بھی چل سکتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف اتنا ہی جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، جو وہ کوشش کرتا ہے وہ عنقریب اس کو پا لے گا، جو محنت کر رہا ہے اس کا پھل اس کو ملے گا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہر رسول کی دعوت صرف یہی تھی کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ایک اللہ ہے، روزی دینے والا بھی ایک ہی ہے، رزق دینے والا بھی ایک ہے، لیکن وہ کون ہے ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں پہچان نہیں ہوگی تو ہم ہر دینے والے کو رب بنا لیں گے، جو ہمیں کچھ دے گا ہم اس کو رب بنائیں گے، ہم رب مان لیں گے اس کو۔ آپ اس کی اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں، صحیح ترین حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت قریب ہوگی، ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا لوگوں تمہارے ماں باپ مر گئے، میں زندہ کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے مجھے مانو گے میں تمہارا رب ہوں۔ دوسرے کے پاس آئے گا اور کہے گا تمہارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی ہے، میں ابھی حکم دیتا ہوں بارش آسمان سے برسے گی، کیا تم رب مانو گے؟ تیسرے کے پاس جائے گا تمہارے جانور مر گئے، وہی جانور موٹے تازے میں کمزور تھے، موٹے تازے تھن اس کے دودھ سے بھرے ہوں گے، میں تمہارے لیے ابھی زندہ کر دیتا ہوں، کیا تم مانو گے تو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو جس کو رب کی پہچان نہیں ہوگی، جو سمجھے گا کہ جو دیتا ہے وہ رب ہے، وہ اس کو رب بنا لے گا، اور جس کو رب کی پہچان ہوگی وہ کبھی کسی کے در پہ نہیں جھکے گا۔ اس کی مثال آپ اس بات سے لے سکتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگی، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ رب العالمین اس وقت جنتیوں کے پاس آئیں گے، صحیح ترین حدیث ہے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے ماں اے جنتیوں میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مانو۔ تو جنت میں لوگ ہوں گے، جنتی وہ کہیں گے ہم آپ کو کیسے رب مانیں،
ہم نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا ایک اللہ کے علاوہ. ہم کیسے مانیں آپ ہمارے رب؟ جو حقیقی رب ہوگا اس سے سوال کر رہے ہیں کون جنت میں جانے والے لوگ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس وقت اللہ کیا کرے گا؟ یوم یکشف عن ساق. اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے کپڑے کو ایسے اوپر کرے گا اور جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے وہ سب سجدہ ریز ہوں گے. تو ہمیں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو ہمیں ہماری ہر غلطی کے باوجود ہمیں معاف کیا ہوا ہے کہ ہم زندہ ہیں. اس کی اس بات کی وہ آپ اس آیت سے سمجھ لیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ لوگوں کو پکڑنا شروع ہو جائے ان کے گناہوں، ان کے ظلم، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، دنیا میں انسان بھی تباہ ہو جائیں گے، جو ان کے لیے جانور رکھے وہ بھی اٹھ جائیں گے. اتنے انسان گناہگار، اتنا انسان غلطی کرنے والا اور اللہ کا نافرمان. آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہر ایک نے اپنی مرضی کے رب بنائے ہوئے ہیں. ہر ایک کے الگ الگ رب ہیں. اور تو وہ دنیا میں سب خوش ہیں اپنی سوچ میں. دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے، یہ سب ہمارے، ہم ہیں، سب کچھ ہے. اگر تمہارا ہے رب تو بتا، ہم بول رہے ہیں، روک کے دکھائے. دلیل ان کے پاس بھی ہے. سب اپنی سوچوں میں مطمئن ہیں. الگ الگ گروہ ہیں، الگ الگ نظریے ہیں، لیکن وہ آسمان پر جو رب ہے وہ سب کو دے رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں کوئی ہوتی تو اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کافر کو ایک بھوکا مار دیتا، ایک دانہ نہیں ملتا اس کو. اللہ کی نظر میں ایک مکھی کے پر سے بھی کمتر ہے یہ دنیا. تو میرے بھائیو دوستو، میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کی پہچان ہونا بھی بہت لازم ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر ایک کے دل میں ہے. ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان میں قرآن کو پڑھنا چاہیے جو ہماری زبان ہے. جب ہم اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس قرآن ہمیں کہہ رہا کیا ہے. ہماری زندگی کے اندھیروں میں روشنی لائے گا یہ قرآن. یہ وہ کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اتری ہے اور ابھی تک یہ کتاب ریٹائرڈ نہیں ہوئی. اس کتاب کی اہمیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اس کتاب میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ لاریب آسمانی کتاب ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو روز پڑھتے ہیں. اگر آپ سندھی ہیں اور آپ کو اردو نہیں آتی اور میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو آپ کو کیا سمجھ آئی؟ جب قرآن عربی میں ہے اور آپ پڑھیں گے اس کو عربی میں تو کیا سمجھیں گے کہ اللہ نے آپ کو کیا اس میں پیغام دیا ہے؟ کیسے آپ کا ایمان تازہ ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مومن جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے چمڑے کانپ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے تو عزیز کا عزیز المرجل، جیسے جو ہانڈی جوش کھاتی ہے، اللہ کے نبی کے سینے میں ایسا جوش ہوا کرتا تھا. محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم اپنے رب کے سامنے نماز پڑھتے ہیں کیا ہمیں اس کا معنی پتہ ہے؟ کیا ہم اس کے معنی کو غور کر کے پڑھتے ہیں؟ نماز میں سوچتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہوئے کسی اور مصروفیت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم دل سے رب کو سے مانگیں گے تو رب ہماری ضرور سنے گا. اگر ہم بغیر دل کے مانگیں گے، بے دلی ڈھنگے سے مانگیں گے تو پھر اللہ ہماری ایسی دعائیں نہیں سنے گا.
تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ سجدہ کی پہلی آیت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی۔ آیت الکرسی شاید یاد ہو آپ لوگوں کو، نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے آیت الکرسی رات کو پڑھ لی وہ صبح تک شیطان سے محفوظ ہوتا ہے، جو صبح پڑھتا ہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے۔ اس آیت الکرسی ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ایک لفظ کیا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی کشادہ ہے آسمان و زمینوں سے۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین کی کرسی، جس میں اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہے، جیسے اس کی شان کو لائے گئے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہ هو السمیع البصیر، اللہ دیکھتا بھی اور سنتا بھی۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہے بھی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کا سننا ہمارا سننے کی طرح ہے، نہ ایسا ہے کہ اس کے سننے کے معنی کو ہم بدل لیں کسی اور معنی میں، بلکہ جس چیز کو جتنا بتا دیا ہمیں اس کو اتنا ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے آگے بڑھنا بھی گمراہی ہے، اس سے پیچھے ہٹنا بھی گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوتی چاہیے۔ وہ رب العالمین جو اپنے عرش پر موجود ہے، اس عرش کے 7 پائے ہیں، ان پایوں کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ روزانہ وہ وہاں سے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹیں گے، فرمائیں گے این الجبار این القہار، آج جبار، آج کون ہے، آج بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے، یہ بھی جرت کسی کی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے للہ الملک الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو اکیلا اور زبردست ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے جس میں اللہ آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹیں گے۔ 2 ہاتھ ہیں اللہ کے، نہ میری طرح ہے، نہ ہاتھ سے مراد کچھ اور ہے کہ اللہ کے معنی کو ہاتھ کو ہم بدل میں قبضہ قدرت سے۔ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب ہمیں رب کی پہچان ہوگی تو ہم دجال سے دور بھاگیں گے، ورنہ جب وہ ماں باپ کو مرے ہوئے زندہ کرے گا تو جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی وہ اس کو رب بنا لے گا، اور جو اس کو رب بنائے گا اس کی جنت میں جائے گا، وہ اللہ کی جہنم ہوگی، اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ نبی کریم نماز میں اس فتنت دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ۔ تو میرے اور آپ کا مقصد، انبیاؤں کو بھیجنے کا مقصد اور ہمارا عبادت کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ایک اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اس کی پہچان ہوگی تو ہمارا اعتماد اور یقین بھی بڑھے گا، اور ہم اپنے قرآن کو جب کھول کے پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا پیغام اتارا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جنتیوں کے پاس آئیں گے، جو سجدے کی میں نے حدیث سنائی۔ اس کے بعد اللہ پوچھے گا جنتیوں سے، جنتیوں خوش ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ بہت خوش ہے، کچھ اور چاہیے؟ اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس ٹائم اللہ رب العالمین اپنے نور کے 70,000 پردوں کو ہٹائیں گے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک پردہ ہٹ جائے، جو 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹ جائے تو دنیا جل جائے۔ وہ 70,000 پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار جنتیوں کو کرائیں گے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا ہے قرآن کے اندر۔
کیا چیز؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا جس طرح تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہو، کوئی بھیڑ تو نہیں ہوتی نا، ہر ایک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، فرمایا ایسے تم اپنے رب کا دیدار کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ اللہ خوش نہیں۔ پھر آخری چیز اللہ فرمائیں گے جنتیوں خوش رہو، میں نے تمہارے لیے ہمیشہ کی رضا اپنی لکھ دی ہے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے اب راضی ہوں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا کبھی۔ تمہارے بابا آدم کو جنت سے نکال دیا تھا، ناراض ہو گیا تھا، میں اب تم سے ناراض کبھی نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم خوش رہو اس میں۔ تو جنتی رب کا دیدار کریں گے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کی آیت ہے، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھنے والی چیز ہی نہیں ہوں، بولا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب بار بار ضد کری تو فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں۔ اللہ نے جب فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، جب پہاڑ پہ تجلی کی تو پہاڑ ہلا، خَرَّ موسیٰ صَعِقًا، موسیٰ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ قَالَ تُبْتُ الْآنَ، اللہ غلطی ہو گئی۔ تو یہ دنیا کی آنکھ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جب اللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے رب کا دیدار ہم کریں گے۔ تو وہ رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ آج ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے نظریے کے مطابق اپنے رب کو بنایا ہوا ہے، لیکن وہ رب سب کو دیتا ہے روزی، وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، مسلمانوں کے جتنے گروہ ہیں، نبی کریم نے فرمایا میری امت کے گروہ، میری امت کے گروہ ہوں گے۔ نبی نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں ایک گروہ میری امت کا ہوگا اور 72 غلط ہوں گے، وہ میری امت کے نہیں ہوں گے، نہیں، مطلب میری امت کے گروہ 73 ہوں گے، میری امت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک سمجھے گا میں سچا ہوں، ہر ایک سمجھے گا میں حق پر ہوں، لیکن ایک گروہ صحیح ہوگا۔ جتنے بھی 73 گروہ ہیں، جتنے بھی نظریے ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، جب بھی وہ اس پہ قائم ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں اور اپنے کانوں کو بند کر دیا ہے کہ ہم نہ دوسرے کو سمجھاتے ہیں، نہ دوسرے سے سنتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم پیدا ہوئے جنت میں جانے کے لیے، ہمارا کام نہیں ہے سمجھانا کسی کو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اپنے رب کے پاس گئے اور پوچھا اللہ وہ بنی اسرائیل کی بستی ہے، تیرے نافرمان ہیں، تیرا حکم آ گیا ہے کہ ان کو تباہ کرنا ہے، عذاب بھیجنا ہے ان پہ، اللہ ان میں تیرا ایک بندہ بھی ہے جو تیری عبادت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ساتھ میں غرق کرو۔ کیوں؟ یہ میرے بندے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے بندے، کن کو؟ جو گناہگار ہیں۔ اللہ فرما رہے میرے بندے گناہ کرتے تھے، اس نے ان کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، سمجھایا نہیں، اس کو بھی ساتھ غرق کرو۔ تو میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے میل جول کریں، کہ ایک دوسرے سے لین دین کریں۔ ان سب چیزوں کے اندر ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں اچھی بات دوسرے کو سمجھانی ہے، اچھی بات دوسرے سے سمجھنی ہے۔ سوچیں، محاسبہ کریں، کیا میرے آپ میں یہ سوچ ہے؟ کیا ہم یہ سوچ رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائیو دوستو، وہ رب العالمین، ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس اللہ رب العالمین کے پاؤں مبارک بھی ہیں، وہ ایک ذات ہے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک اللہ ہے، ہم سب اللہ ہیں، ہم سب میں اللہ ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ ہے، ایسا نہیں۔ بے شک وہ شارک سے قریب ہے، وہ سنتا ہے ہمارے دل کی باتوں کو، لیکن اس کا وجود آسمان پر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے نبی میری ایک لونڈی تھی، لونڈی بکریاں چرانے گئی تھی، پہاڑ سے ایک بکری گر گئی، اس نے پتھر سے اس کو ذبح کر دیا، اب آپ بتائیں میں اس کا کیا کروں اس کا؟ آپ علیہ السلام نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بخاری کی صحیح طرح نبی حدیث ہے، اس نے فرمایا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دے، فہیہ مؤمنہ، یہ مومنہ ہے، یہ نیک ہے، اللہ پہ ایمان یقین رکھنے والی، اس کو آزاد کر دے۔ اس نے آزاد کر دیا۔ تو اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، وہ وہاں سے علیم بذات الصدور ہے کہ ہمارے سینوں کے باتوں کو جانتا ہے، سوچوں کو جانتا ہے، ہماری شارع سے قریب ہے۔ کالے پتھر پہ کالی چونٹی چلتی ہے، اللہ اس کی پاؤں کی آہٹ تک سنتا ہے، دیکھنا تو بات کی بات ہے۔ یہ رب العالمین ہے، اللہ وہ ذات ہے، وہ پوری دنیا کو، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے کہ پوری دنیا کبھی انڈے میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ چاہے تو آ سکتی ہے، یہ رب العالمین ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جہنم کہے گی اور لاؤ، اور لاؤ، اور لاؤ، اور لاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنا پاؤں مبارک کو اس میں ڈالیں گے، وہ کہے گی بس بس اس میں بھر گئے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاؤں مبارک ہیں؟ کیسے؟ جیسے اس کی یہ وہ عقیدہ ہے جیسے اس کو اس بات سے سمجھے، قرآن کی اندر سورہ بقرہ کی پہلی آیت لفظ کیا ہے؟ الف لام میم۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ حروف مقطعات میں الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کیا؟ نہیں۔ صحابہ نے کیا؟ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں کہا یہ لکھو اسے الف لام میم، ہم نے لکھ دیا، نبی نے ترجمہ نہیں بتایا، ہم نے نہیں پوچھا۔ اگر کوئی اس کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے دین سے آگے بڑھتا ہے۔ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ الف لام میم، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے بس۔ اس کا ترجمہ کرنے والا اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنے رب کے جو صفات ہمارے رب نے قرآن میں ذکر کی ہیں، ہمیں اس کو ماننا ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں کیسے جیسے بتایا ہے اتنا، نہ اس کے اندر ہمیں اس کو انکار کرنا ہے، نہ اس کو ہم نے تعویلیں کر کے کسی اور معنی میں بدلنا ہے، نہ یہ کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں اللہ ہماری طرح دیکھتا ہے، نہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا، اس کے دیکھنے سے مراد کو چھوڑیں۔ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، وہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور میں سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت جب دی، آپ سب کو پتہ ہوگا کتنی مصیبتیں، پریشانیاں تھیں۔ اس بات کو آپ ایسے اندازہ لگا لیں، اگر ایک اکیلا بندہ ایک دین نئی سوچ کی دعوت دے تو سب دشمن بن جاتے ہیں۔ چھوڑیں اس بات کو، اکیلا ایک بندہ کسی دوسری علاقے میں چلے جائے تو وہاں لوگ اس کو جینے نہیں دیتے، پھر کوئی اپنی ایک نئی دعوت دے تو کیسے اس کو لوگ ہضم کریں؟ اور نبی کے ساتھ چند لوگ تھے، غریب تھے، اور حضرت علی تھے، چھوٹے سے بچے، چند لوگ بلال حبشی، کالے تھے، غلام تھے دوسرے کے، وہ مارا کرتا تھا، لیکن پھر بھی ایک اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بلال حبشی کے کمر کو انگاروں پہ الٹا لٹا کر پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ تو ایک اللہ کو پکارنا چھوڑ دے۔ سب اللہ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔
یہ مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، ہمیں تو دین گھر کی دہلیزوں پہ ملا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کیا چیز، الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ مطلب یہ اللہ کی توفیق تھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ورنہ ہم ہدایت، یا ہماری اوقات نہیں ہے ہم ہدایت حاصل کریں، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ہدایت یا۔ اب اگر میں جیسے ایک بات سمجھیں، جب اللہ کو سمجھیں گے تو تقدیر بھی سمجھیں گے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہونا ہے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے۔ نہ اللہ ظالم ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایسے لکھو، اس بندے نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں، اس نے جنت میں، اس نے جہنم میں، نہیں۔ نبی کریم کی حدیث نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جو پیدا کیا اللہ نے قلم کو، اللہ نے فرمایا قلم کو کیا، اکتب، لکھ۔ وہ قلم اللہ سے پوچھ رہا ہے ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا یہ لکھو، یہ لکھو نہیں کہا، یہ لوگ مسجد میں آئیں گے یہ نہیں لکھو، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا ما کان وما یکون، جو ابھی تک ہوا ہے وہ لکھ دو، اور جو قیامت تک ہوگا وہ لکھو، جو قیامت تک ہوگا وہ لکھو کہا، نہ کہ یہ کہا کہ یہ لکھو کہ اس نے جنت میں، اس نے جہنم میں، اس نے نماز پڑھنی، اس نے نہیں۔ انسان کو پورا اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے بتائیں، ایک یہ راستہ ہدایت والا ہے، ایک وہ راستہ ہے کفر والا، تمہاری مرضی، یہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، صحیح ترین بخاری کی حدیث ہے، جیسے رب پر یقین جب جس کو ہوگا تو پھر اس کو اس بات پر بھی یقین ہوگا، کس بات پر؟ کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی صرف کتنے دن، 120 دن کا ہوا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، فرشتے آ کے لکھتے ہیں کہ اس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں، اس نے یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، اس نے کوئی کتنی روزی کمانی ہے، اور اس نے مرنا کب، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ مگر کیا مطلب کہ اللہ نے فیصلہ تھوپ دیا ہے کہ بھائی میرے لیے اللہ نے جہنم لکھی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یار اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی، اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا ہی ہے کہ میں داڑھی کٹواؤں گا، تو یار میں کیسے بچوں اس سے؟ تو میرے بھائیو دوستو ایسا نہیں، میں نے ابھی کیا کہا کہ اللہ نے قلم کو، یہ نہیں کہا کہ جو ہوگا قیامت تک وہ لکھو، اور جب اللہ کہہ رہا ہے جو ایسی ذات ہے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہم جس معاملے کے فیصلے کا ارادہ کرتے ہیں قرآن ہے، ہم اس کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بن باپ کے عیسیٰ بن مریم پیدا ہو گئے، بن باپ کے، لوگ کہنے لگ گئے کیا کچھ کہ ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں سرکش تھی نہ تیرا باپ گناہگار تھا، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا؟ دیکھیں اللہ نے اس کی سچائی کی گواہی اس بچے سے دلوا دی۔ یہ رب ہے کہ بن باپ کے اس نے پیدا کیا، یہ رب ہے کہ اس نے بن کسی چیز کے بغیر آدم کو مٹی سے بنایا، یہ رب ہے کہ جس نے اس آدم کی اس الٹی ہستی سے اماں حوا کو بنایا، یہ رب ہے کہ جو پتھر کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے دانے کو نکالتا ہے اور اس سے درخت اگ رہے ہیں، یہ اللہ ہے کہ آسمان کو حکم دیتا ہے تو برس رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری صرف بنیادی آپ لوگوں کو درخواست یہی ہوگی کہ مجھے اور آپ کو کم سے کم اس لارے کتاب کو اپنی زبان میں پڑھنا چاہیے، آدھا صفحہ پڑھیں اپنی زبان، آپ کو اللہ رب العالمین ہر لفظ میں نیکی دے گا، ساتھ میں آپ کی زندگی کے اندھیروں میں روشنی آئے گی، ساتھ میں یہ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی کتاب ہے، یہ کالے کے لیے بھی ہے، گورے کے لیے بھی ہے، یہ چھوٹے کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے بھی ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، یہ ہر ایک کے لیے کتاب ہے۔
اگر میں اور آپ پڑھیں گے، آپ یقین جانیں میرے اور آپ کے ہر معاملات جو ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، آپ ایک پارہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے روز مرہ کے معاملات کے بارے میں اللہ آپ کو سمجھا رہا ہوگا۔ اللہ ایک ایک بات سمجھاتا ہے انسان کو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو گھماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں، لوگوں یتیم کا خیال رکھنا، اگر نہیں رکھو گے سوچو اس بات کو، تمہارے اگر اولاد ہو اور تم مر جاؤ، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہیں ڈر ہوگا نا مرتے وقت، کتنا افسوس ہوگا اپنے بچوں کے بارے میں، میری موت آ رہی ہے، میرے بچے ان کا کوئی نہیں ہے، تو سوچو ان کا بھی یہی حال ہے۔ کیسے مثالیں اللہ دے رہا ہے، بے شمار مثالیں۔ لو کان ماؤ عالیہ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر میرے علاوہ کوئی اور رب ہوتا تو یہ جیسے دنیا کے انسانوں کا دستور ہے، دنیا کی جماعتوں کا دستور ہے کہ ایک جماعت چاہتی ہے میں پوری دنیا میں غالب آ جاؤں، پورے پاکستان پہ میری حکومت ہو، ہر ایک چاہتا ہے میں غالب آ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ بھی اللہ ہوتا تو وہ دعوے دار ہوتا۔ پہلی چیز، کوئی دعوے دار نہیں ہے، جو دعوے دار ہیں وہ دعوے دار وہ نہیں ہے، ان کو تم بناتے ہو دعوے دار۔ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں۔ اب ہندو جس کو پکارتے ہیں، جس کی مورتی بناتے ہیں، وہ اس کو اللہ نہیں کہتے۔ وہ رام، وہ سیتا، وہ لکشمن کون تھے؟ وہ دنیا کے میرے اور آپ کی طرح کے انسان۔ اس کو آپ ان لفظوں میں دیکھ لیں، جیسے آج ہمارے بریلوی بھائی جو مزار بنائے ہوئے ہیں، کن کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نیک لوگ ہیں، ہمارے اچھے لوگ ہیں۔ اسی طرح اس رام نے ایک برے آدمی کو مارا، ایک راون تھا اس کو مارا، غلط، ایک گناہ، بدترین شخص تھا، لوگوں سے زیادتی کرتا تھا، یہ سمجھے انسانیت کا اس کو خیال نہیں تھا۔ جس طرح آج ہمارے مسلمانوں میں کہ جو کہتے ہیں ہم دیکھیں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، قرآن کیا چیز؟ قرآن۔ مشرکین مکہ سے پوچھو، ہاں بھائی تم ان کو تمہارے اللہ ہے؟ بولے نہیں ہمارے اللہ نہیں ہے۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اس لیے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو اللہ نہیں مانتے، ہم تو صرف ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے ہمارے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کے ذریعے ہماری فوری سنی جاتی ہے۔ وہ بھی رام کو اللہ نہیں مانتے۔ مسلمانوں میں جو قبروں کی عبادت پوچھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ اس کو اللہ نہیں مانتے۔ اللہ اور دنیا میں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کوئی ہے جو دکھاؤ مجھے ایک بندہ، کوئی ایک دکھا دو ایسی چیز جو کہے میں اللہ ہوں۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو بولے میں اللہ ہوں۔ جن کو تم بناتے ہو وہ تم بنا کر پوچھتے ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، مجھے آپ کو اس کی سوچ وسیع کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم کی حدیث فرمایا آپ علیہ السلام نے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ نبی نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے مدد، ظالم کی کیسے کرے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد۔ نبی کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا تھا اور بچا رہا ہوں، لیکن تم لوگ میرے دشمن بن گئے جان کے۔ آج اگر آپ اور میں کسی کو دعوت دیں تو وہ ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا کام خیر خواہی کرنا ہے۔ لیکن آخری باتیں کر رہا ہوں، اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اگر میں اور آپ دوسرے کے لیے سلامتی کا سبب نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں انسان تو انسان، جانور سے بھی خیر خواہی کا حکم دیا ہے، جانور تو جانور، ناپاک جانور سے بھی خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ اگر میں اور آپ نام کے مسلمان ہوں تو نام کے مسلمان ہونے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ دیکھیں بخاری کی حدیث آپ سب کو پتہ ہوگی، کتا ناپاک جانور ہے، اتنا ناپاک ہے کہ 7 مرتبہ دھو گے جب تک نہیں تو وہ
جس پیالے میں کھایا ہو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی. اگر آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا اس کا تھوک یا اس کا وہ گیلا لگ گیا, گیلا کتا, تو وہ چیز آپ جگہ آپ ناپاک نہیں پاک نہیں ہوگی جب تک کہ 7 مرتبہ نہ دھو, اور پہلی آخری مرتبہ مٹی سے دھونا ہوگا. نبی کریم فرماتے ہیں ایک عورت تھی زانیہ, زنا کرتی تھی. دیکھیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. زانیہ عورت تھی, کنویں میں اتری, پیاس لگ رہی تھی, دھوپ کا ٹائم تھا, اتری کنویں میں اتر کے اس نے پانی نکالا اور پیا اور واپس آئی تو دیکھتی ہے کہ کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس کے دل میں آیا کہ مجھے پیاس لگی ہے تو اس کو بھی لگی. وہ اتری کنویں میں, جوتے میں یا موزے میں پانی لے کے اس نے اس کتے کو پلایا, کتے کو جو ناپاک ہے. اللہ رب کے نبی فرماتے ہیں, صحیح ترین حدیث بخاری کی ہے, کیا فرمایا اللہ نے کو یہ بات اس کی اتنی پسند آئی, اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی. صحابہ حیران ہو گئے, اللہ کے نبی کیا جنت کتے کو پانی پلانے پر؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کتا تو کتا ہے, ہر وہ چیز جس میں جان ہو, جس میں کلیجہ ہو, ہر زیرو چیز اس کے ساتھ تم شفقت کرو تمہیں نیکی ملے گی, تم سے رب راضی ہوگا. تو میرے بھائیو سوچو, اسلام جانور سے یہ سبق سکھاتا ہے تو ہم تو پھر انسانوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اور نبی کے پاس ایک صحابی, میں اکثر دیکھتا ہوں, کیا کہوں آپ لوگوں کو, بس یہی ہے کہ ہمیں جو انسان اگر ڈرتا ہے اللہ سے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اگر جو سمجھے کہ یار سب غلط کر رہے ہیں تو میں بھی کروں, تو پھر یہ میری آپ کی بیوقوفی ہوگی. اور ہمیں بس آخری ایک بات کر کے اپنے موضوع ختم کرتا ہوں, باتیں بہت طویل ہیں, بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. دیکھیں نبی کریم فجر کی نماز پڑھ کے مڑے, ایک دفعہ کا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک مقابلہ ہوا 1 روپے والے کا 1 لاکھ روپے والے سے. میرے صحابہ لاکھ روپے والا ہار گیا, 1 روپے والا جیت گیا. 1 روپے والا جیت گیا, دنیا میں روپے والا نہیں جیتتا, لیکن نبی فرما رہا ہے روپے والا جیتا, لاکھ والا ہار گیا. صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا کہ دونوں بندے تھے, ایک نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا اور ایک نے 1 لاکھ روپے دیے اللہ کے راستے میں, لیکن 1 روپے والا جیت گیا. کیوں؟ صدقہ بھی جمیع مالی, اس 1 روپے والے کے پاس صرف 1 روپیہ تھا, اس کی ٹوٹل جائیداد تھی روپیہ اور تھا کچھ نہیں اس کے پاس. اس سے کسی نے مانگا, اس نے دے دیا اس کو, وہ جیت گیا. کیوں کہ دوسرا جس نے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دیے وہ لاکھ روپے نہیں تھے, اس کے پاس ایسے بے شمار لاکھوں موجود تھے, اس نے ان اپنے بے شمار لاکھوں میں سے 1 لاکھ روپے دیے اللہ کے راستے میں. وہ پھر ہارا, کیوں؟ نیکیاں اس کو کم ملی. لاکھ روپے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اخلاص اس کا کم تھا, پانی کے بعد اس کے جس کے پاس صرف روپیہ تھا اور کچھ نہیں تھا. تو اللہ کو ہمیں راضی کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. یہ نہیں کہ ہم نا امید ہو جائیں, اور یہ نہیں کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو ہم باغی ہو جائیں. ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے, ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. وہ ہمارا رب ہمیں بہت بخشنے والا ہے. اور اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں, میں نے آپ کو پھر دہرا دوں کہ ہم سب گناہ کرتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤں, ہر انسان گناہ گار ہے. وخیر الخطائین التوابون, اور بہترین گناہ گار ہوئے جو توبہ کرتا ہے. اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ تمہیں تباہ کر دے, اور ایسے لوگ لائے جو گناہ کرتے ہیں. کیونکہ گناہ کرنے کے بعد رونا اور معافی مانگنا سچے دل سے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تیسری حدیث میں فرمایا اگر تم روزانہ 100 بار گناہ کرو 100 بار اللہ بخشنے والا ہے, کیونکہ تمہاری ماں سے زیادہ وہ 99 درجے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن شرط ہے کہ تم روزانہ 100 بار گناہ کرو, روز بخشے گا اللہ. شرط یہ کہ ہر گناہ کے بعد سچے دل سے مانگو معافی, سچے دل سے. اللہ غلطی ہو گئی ہے, بار بار غلطی کرو اللہ پھر بخشے گا, یہ رب کی رحمت ہے. لیکن اگر سوچو اس بات کو کہ ابھی عمر بہت لمبی پڑی ہے اور معافی مانگ لیں گے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے. قرآن کی آیت سنا دوں,
اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو برے عمل کرنے کے بعد گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، پھر وہ فوری توبہ کرتے ہیں، فوری، ثم یتوبون من قریب، وہ فوری توبہ کرتے ہیں اپنی غلطی کے بعد۔ مومن آدمی گناہ کرتا ہے، اس کا دل ملامت کرتا ہے، اور فرمایا اللہ ایسے لوگوں کی توبہ فوری قبول بھی کرتا ہے۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے کیونکہ وہ فوری توبہ قبول کر رہا ہے، اللہ مانگ رہا ہے اللہ سے، اور اللہ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برے عمل کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، جب ان کو موت آتی ہے، جب موت آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ اب معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جو ہر غلطی کے بعد پھر فوری مانگے معافی۔ تو اس لیے مجھے آپ کو اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اپنے رب کا باغی نہیں بننا چاہیے، اپنے آپ کو خیرخواہ بنانا چاہیے ہر ایک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، ہم جہاں رہتے ہیں ایک دوسرے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور یہاں جانوروں سے کو مارنا نہیں چاہیے۔ اور میں اکثر یہاں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوا کہ روڈوں پر ایسے جانور گھوم رہے ہیں کہ جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، بس میں اس سے آگے اور نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو یہی ہے، اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک اہم بات سمجھا دوں آپ کو، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے طور پہ جاتے تھے۔ طور پہ ایک دفعہ گئے، نبی کریم فرماتے ہیں، بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے، طور پہ گئے اللہ کے پاس تو اللہ سے کہا اللہ مجھے کوئی خاص کلمہ بتائے کہ جب بھی میں دعا کروں وہ کلمہ پڑھا کروں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے، اگر ایک ترازو میں ساتوں زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب رکھ دیا جائے، اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں فرشتے سب کچھ جو بھی ہے سب کچھ اس میں رکھ دیا جائے سوائے اللہ کے، ثابت یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے، یہ بھی سمجھ لیں، یہ صحیح ترین حدیث سنا رہا ہوں کہ ساتوں زمین اور جو کچھ اس میں وہ رکھ دو، اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں وہ رکھ دو سوائے میرے، اللہ فرماتا ہے، اور دوسرے ترازو میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، یہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ یہ اس کی اہمیت ہے میرے بھائی دوستوں۔ اور اگر ایک انسان 70 سال 100 سال بعد بھی اگر مسجد میں آتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے داخلہ بند نہیں کیا۔ اگر ایک انسان کبھی نماز نہیں پڑھی زندگی بھر، اگر وہ عاجزی و انکساری سے صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت شفقت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔